اپنے چہرے کے اوپر ایک مسکان رکھنی چاہیے، ایک مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ دیکھیں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو صدقہ ہے وہ ہے آپ ایک مسلمان کے لیے کہ دوسرے مسلمان کو ایک مسکراہٹ دے۔ کسی اور بندے کے اوپر کیا کوئی غم چل رہا ہے، کوئی مصیبت ہو یا کسی پریشانی میں ہو، لیکن اگر آپ اس کو ایک قسم کا مسکراہٹ دیں گے، یہ ایک صدقہ ہے، تو آپ کے ایک مسکراہٹ سے اس کے بہت بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ بڑے مسئلے سے مراد ہے کہ اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے۔ واچ، شیئر اینڈ لائک کرنا نہ بھولیے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ انسان کو اپنے چہرے کے اوپر ایک مسکان رکھنی چاہیے، ایک مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ دیکھیں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو صدقہ ہے آپ کا، جو سب سے اچھا، سب سے بڑا صدقہ اور سب سے آسان صدقہ وہ ہے مسلمان کے لیے کہ دوسرے مسلمان کو ایک مسکراہٹ دے، اپنے چہرے کے اوپر ایک ایسی مسکراہٹ، ایک ایسی خوشنودی لے کے آئے کہ تاکہ دوسرا بندہ دیکھ کے آپ کو خوش ہو جائے۔ تو کیا پتہ ابھی فرض کرو کسی اور بندے کے اوپر کیا کوئی غم چل رہا ہے، کوئی مصیبت ہو یا کسی پریشانی میں ہو، لیکن اگر آپ اس کو ایک قسم کا مسکراہٹ دیں گے، یہ ایک صدقہ ہے، تو آپ کے ایک مسکراہٹ سے اس کے بہت بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ بڑے مسئلے سے مراد ہے کہ اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے، وہ اپنے پریشانی کو بھول کے آگے موو آن ہو سکتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ فرض کرو ابھی ہم کہیں پہ بھی مال میں جاتے ہیں، کہیں ہال وغیرہ میں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ وزٹ بھی کراؤں گا ادھر۔ میں ڈیفینیٹلی، میں تھوڑا سا آج کل اپنے کاموں میں بزی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو یو کے کا جو باہر کی جو سینری وغیرہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ولاگز بھی بنائیں گے اور آپ کو میں دکھاؤں گا، اور ادھر کے لوگ جس طرح مطلب ہے کہ ریاکشن دکھاتے ہیں، جس طرح ریاکشن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کہ جب آپ ان کو دیکھتے ہو تو پہلے تو وہ سلام ہی نہیں کرتے، تو وہ زیادہ تر آپ کو بس ایسے ہی سر ہلا لیں گے سر۔ تو مطلب ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ سلام کر لیں، السلام علیکم، چلو کوئی بات نہیں، سر ہلا کے بھی ایک قسم کی ہیلو ہو جاتی ہے، لیکن ان کے چہرے کے اوپر ایسے لائن بنے ہوئے ہوں گے اور ایسی ایگریشن اور ایسا غصہ اور ایسی جلال پائی ہوئی ہوگی کہ بندہ کہتا ہے کہ بس یہ تو 99 کو قتل کر کے آیا ہے اور یہ 100واں جو ہوں وہ میں ہی ہوں، تو بندہ گھبرا جاتا ہے۔ تو خیر گھبرانا نہیں چاہیے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور مومن کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوتا، اور مومنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ خوف دور کر لیتا ہے، تو صرف خوف خدائی ہوتا ہے ان کے دلوں میں ہے۔ اچھا، صدقے سے ایک اور بات یاد آئی کہ زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہوں گے کہ اپنے مال حال اور جو بھی ان کی آمدنی ہے اس میں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وہ نکالتے تو ہوں گے، لیکن وہ کہیں ایسے بندوں کو دیتے ہوں گے کہ کبھی مطلب وہ ان کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، اور نہ ان کے ساتھ کبھی کوئی دعا سلام، مطلب میں ابھی ملکوں کا نام نہیں لیتا کہ کون کون سے ملک بھجواتے ہیں یا یہ وہ، تو مطلب ہے کہ وہ بات بہت اسٹرانگ ہو جائے گی، اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہنا کبھی کبھی جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو نیگیٹو کامنٹ دے کے بات کو بالکل الٹ دے دیتے ہیں۔ تو اصل میں میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ باہر لوگوں کو دینے کے بجائے آپ اپنے آس پاس پہلے دیکھو، آپ اپنی بہنوں کو دیکھو، آپ اپنے بھائیوں کو دیکھو، آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، آپ اپنے عزیزوں کو دیکھو، آپ اپنے گاونڈیوں کو، نیبرز کو دیکھو، کہ اگر فرض کرو ان میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کا مستحق ہے تو ان کو زکوٰۃ، صدقہ، خیرات یہ دینا چاہیے۔ اب فرض کرو انسان کہ اپنے گھر میں اور اپنے آگے پیچھے رشتہ داروں میں ایسا بندہ ہے اور جو کہ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کا مستحق ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ بھئی میں نے فلانستان، ابھی دیکھو میں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا، کہ فلانستان میں نے بھیج دیا اور فلانستان میں نے بھیج دیا، تو میں کہتا ہوں کہ ادھر جس ستان بھی آپ نے بھیجا ہے تو وہ اپنے ستان کے اندر تو دیکھو، اپنے ستان کو تو آپ نے دیا نہیں، تو فلانستان کو دیکھنے سے کیا ہوگا؟
تو یا فلانا ملک میں بیچ کے، مطلب اس کا تو دیکھو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سزا اور جزا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا دیتا ہے بالکل. لیکن میرا جو مین پوائنٹ ہے کہ انسان کو اپنے عزیز و اقارب اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے بہن بھائیوں کو دینا چاہیے، نہ یہ کہ آپ پرایوں کا سوچو. دیکھو پرایوں کا بھی ہے، بالکل ان کا بھی حق ہے. دیکھو ہر غریب کا ہر امیر کے اوپر حق ہے، یہ بالکل حق ہے. یہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ ان کے حق سے اپنا منہ نہیں پھیر سکتے. بات لمبی ہو جائے گی، میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، مسکراہٹ سے بات شروع ہوئی تھی کہ آپ کسی کو بھی دے، لیکن اپنے عزیز و اقارب اور اپنے رشتہ داروں کا آپ کے اوپر پہلا حق بنتا ہے. نہ یہ کہ فلانا ملکوں میں اور کسی اور کنٹری میں بھیجے. آپ اپنے آس پاس رشتہ داروں کو پہلے ترجیح دیں اور ان کا پہلے پوچھیں. تو رشتہ داروں کے ساتھ اپنی بنتی نہیں ہوگی، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ مہینوں مہینوں سالوں سال بات نہیں کرتے ہوں گے، اور ادھر آپ لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے ہوں گے، اور صرف وہ ایک اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ ایک ریاکاری بن جائے گی. آپ مطلب الٹا ریاکاری بن جاتی ہے کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی میں نے اتنے پیسے اس کو زکوٰۃ دے دیے اور صدقہ دے دیا اور خیرات دے دیا. تو اس چیز کے میں بہت خلاف ہوں. میں یہ میری اپنی رائے ہے. اب ہر بندہ جو مرضی ادھر سوچے، وہ ہر بندے کی اپنی وہ ایک ایڈوائز ہوگی، اور جو بھی جس طرح کرنا چاہے. لیکن میرا اصل میں یہ مشورہ ہے ہر بندے کو، جتنے بھی میرے دوست عزیز اقارب یہ میری ویڈیو سن رہے ہیں اور میری ویڈیو سے یہ اگر استفادہ اٹھا سکتے ہیں، کہ اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو پہلے یہ فائدہ دے، اور اس کے بعد پھر بندہ پرایوں کا سوچے. امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. والسلام.